دیکھیں اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں وی سی ہاؤس کے سامنے. تقریباً ہمارے پچھلے دھرنے کو ختم ہوئے کوئی 10 دن گزرے ہوں گے. یہ دھرنوں کا سلسلہ تو اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہو، اور یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب لاہور سے اسٹوڈنٹس کو اٹھایا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ لاہور میں جب بلاسٹ ہوا تھا اس کے بعد بلوچ اسٹوڈنٹس کی کس طرح یہاں پہ پروفائلنگ کی گئی. بلوچ اور پختون اسٹوڈنٹس کو ہاسٹلز میں جا کر ان کے کارڈز چیک کیے گئے. ان سے جو ہے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کون سی بکس پڑھتے ہیں، آپ آتے جاتے کون سا راستہ یوز کرتے ہیں. جس کے بعد 2 اسٹوڈنٹس کو جو ہے مسلسل 3 سے 4 بار ہراساں کیا گیا تھا. جو پی جی سی کالج کے اسٹوڈنٹس تھے سیکنڈ ایئر کے، ان کو 2 بار مختلف ادارے اٹھا کر لے بھی گئے تھے جو ہے انویسٹیگیشن کے بہانے. اس کے بعد جب انہیں ریلیز کیا گیا دونوں دفعہ، تو ان کے گھر والوں کی جانب سے ان کی اسٹڈیز پہ بین لگ گئی ہیں. اب وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں. اب ان کو واپس جو ہے تربت وہ چلے گئے ہیں لاہور کو چھوڑ کر. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ صرف اور صرف ہمیں پڑھنے سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قلم اور کتاب سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ بہت بڑے ایک عرصے کے بعد بلوچستان جو ہے پاکستان کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، اسپیشلی قلم اور کتاب کے ذریعے سے، جس سے ہمیں زبردستی روکا جا رہا ہے. یہ ہمارا آئینی حق ہے. جہاں تک بات ہے آج کے دھرنے کی، تو آج ذرا سی ایک کنفلکٹ تھی جو دو گروپس آپ کہہ لیں ان کے بیچ ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ ایک تنظیم کو جو ہے طلبہ تنظیم ہے، غیر سیاسی تنظیم کو آپ جو ہے کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ جوڑ لیں. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور اس میں پورے کے پورے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، جامعہ کے ذمہ داران ہوں یا ملکی ذمہ داران ہوں، وہ ملوث ہیں. وہ اس طرح سے ملوث ہیں کہ بروقت کارروائیاں نہیں ہوتی ہیں ان پہ، بروقت ان پہ کوئی اسٹانس نہیں لیا جاتا، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. تو یہ مزید جو ہے ان کو ایک کلو دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ مزید کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جس طرح آج ہمیں جو ہے پہلے تو ہم پہ اٹیک کیا گیا تھا. اٹیک کے بعد جب ہم کیمپس پل گئے تھے تو وہاں پہ بھی پولیس کا رویہ جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ، اے آر وائی کے جو اینکرز تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جو رویہ تھا، یا جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا رویہ تھا، وہ بھی سب آپ کو فوٹیج مل جائیں گی کہ کس طرح انہوں نے جو ہے بیہیو کیا. اس کے بعد جب ڈی ایس پی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے مذاکرات ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں، آپ کے جو ڈیمانڈز ہیں، ہمارا سمپل ایک ڈیمانڈ تھا کہ جنہوں نے ہم پہ فائرنگ کی ہے، اسٹریٹ فائرنگ کی ہے، صرف آپ اس کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کریں، کیونکہ 780 تو اس پہ لگنی ہے کہ ان کے پاس پسٹل تھی تو انہوں نے ایف آئی آر کی. اور یہ سی ایس او، ڈی ایس اے اور ڈی ایس پی کے سامنے ہوئی ہے ہم پہ ایف آئی آر، اور اسٹریٹ ایف آئی آر ہوئی ہے. تو جب ایس پی صاحبہ ہمیں واپس کیمپس لے آتے ہیں، 15 سے 20 اسٹوڈنٹس ہم ہوتے ہیں، جن میں ہمارے 2 چیئرمینز اور باقی عہدیداران بھی ہوتے ہیں دونوں تنظیموں کے. تو جب ہم وہاں پہ آتے ہیں اس کے بعد جو ہے کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر سے بھی ہمیں جو ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور جو کیمپس پل تھے وہاں سے بھی اسٹوڈنٹس کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے. اور مسلسل 3 گھنٹے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس کو گرفتار ہوئے. تو پچھلے 2.5 گھنٹوں سے تو ہمیں یہ تک پتہ نہیں تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کہاں پہ ہیں، وہ لاپتہ تھے. اب خدا کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ اس ٹارچر سیل میں جو لاپتہ تھے 2.5 گھنٹوں میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب وہ جو ہے اس وقت گلشن اقبال ٹاؤن میں ہیں، اور ان پہ بدترین تشدد کی گئی ہے پولیس کی جانب سے، جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. جب بھی کہیں پہ بھی کوئی واقعہ ہو، خواہ وہ ملک کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کی زد میں پنجاب یونیورسٹی ہمیشہ سے رہا ہے. اور پنجاب یونیورسٹی ملک کا وہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ بلوچ بچیاں جو ہے اکثر پڑھنے یہاں پہ آ جاتی ہیں. اس وقت جو ہے میری اسٹرینتھ، جو فیمیل اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ ہے بلوچ اور پختون کی، وہ 70 سے اباؤ ہے. اس وقت جو ہے 54 بلوچ اسٹوڈنٹس جو فیمیل ہیں وہ یہاں پہ پڑھ رہی ہیں. جب وہ کراچی یونیورسٹی کا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد جو یہاں پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، یا یہاں سے جو بگر امداد کو لاپتہ کر دیا گیا تھا، چیف سیکورٹی آفیسر اسے اٹھا کر مختلف اداروں کے حوالے کرتی ہے، اور بعد میں وہ آ کر کورٹ میں یہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے پرسنل بنیادوں پہ دی ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک تصویر شائع کی گئی تھی جس میں ایک فیمیل کو بلوچی گیٹ اپ دے کر اور اس پہ BLA بلوچ لکھ کر کہ ہمیں تھریٹ ملی ہے. تھریٹ کا بہانہ کر کے مختلف جو ہے ڈپارٹمنٹس میں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک پری پلان ذریعے جو ہے اس کو سرکولیٹ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قوم کو جو ہے ہراساں کرنے کی کوشش ہے، ایک ایتھنسٹی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش ہے، جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش ہے کہ یہاں پہ جامعہ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہیں دہشت گرد کہیں. جب ہم نے وی سی صاحب سے اس معاملے میں بات کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو رکوا دیتے ہیں جو سرکولیشن ہے. تو اگلے دن مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ تصویر جو ہے
क्लास के CR और GR के थ्रू क्लास के ग्रुप्स तक जो ऑफिशियल ग्रुप्स हैं उन तक जो है वो सर्कुलेट हो चुका है। फिर हम VC हाउस का रुख करते हैं धरने के लिए। जब हम यहाँ पे धरना देकर उसके बाद जब मुज़ाकरात होते हैं, उन मुज़ाकरात में VC साहब इस चीज़ को खुद कंडेम करते हैं कि ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है ये गलत है। अब जो है हमारे इस वक्त सिंपल से 3 डिमांड्स थे कि हमारे स्टूडेंट्स को रिहा किया जाए, हमारी जो प्रोफाइलिंग होती है बलोच और पख्तून स्टूडेंट्स की उसको फिल बंद कर दिया जाए, हमें पढ़ने दिया जाए। इस वक्त जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं इस वक्त बलोच जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 300 से अबाउ हैं और पख्तून स्टूडेंट्स जो हैं वो 450 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। तो कुल मिला के कोई 700 से 800 स्टूडेंट्स जो बनते हैं उनको उनके ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बिल्ड करना एक ऐसी जामिया में जहाँ पे 49,000 तालिब इल्म पढ़ते हों और हमारे जो स्कॉलरशिप्स हैं उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो एक ज़रिया हमें पढ़ने का दिया जा रहा था अगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से या पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, तो उसे ख़त्म करने के ख़िलाफ़ एक मुकम्मल जो है प्री प्लानिंग की जा रही है। हमारे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं है ना कि हम अगर जाएं तो कहाँ जाएं। तो हम पीक पे इस वक्त पहुँच चुके हैं, इसलिए हम धरने देते हैं। आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बलोच और पख्तून जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो मेल हों चाहे वो फ़ीमेल हों, तो वो हर कदम पे हम इकट्ठे ही रहे हैं। फ़ीमेल हमारे साथ शाना बशाना रही हैं, ख्वाह हमारे कल्चरल इवेंट्स हों, ख्वाह हमारे स्टडी सर्कल्स हों या हमारे एहतजाजात हों। अगर कहीं पे बलोच स्टूडेंट्स को मेल स्टूडेंट्स को निशाना बनाया जाता है, उसी मौके पे बलोच फ़ीमेल स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ भी यहाँ पे प्रोपेगेंडे होते हैं। हमारी इस वक्त जो काबीना जो हम बनाते हैं वो भी हम मुश्तरका बनाते हैं। हमारे जो मैन होते हैं इस वक्त भी हमारे जो हैं फ़ीमेल कोऑर्डिनेटर हमारे पास फ़ीमेल हैं और उसके अलावा जो हैं पिछले साल जो हमारा टेन्योर रहा है पिछले साल का, उसमें हमारी वाइस चेयरपर्सन जो हैं वो फ़ीमेल थी, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ में फ़ीमेल थी। आप हमारी फ़ीमेल कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं। आप पख्तून एजुकेशन डेवलपमेंट मूवमेंट की जो फ़ीमेल कोऑर्डिनेटर्स हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर वो मौजूद ना हों तो उनकी मौजूदगी में जो है दूसरे हमारे फ़ीमेल्स जो वहाँ पे मौजूद हैं एक्टिंग, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं।